سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو رمضان الکریم بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور آج ہم تفسیر کے اس پروگرام میں رمضان سے متعلق سورہ قدر کا ترجمہ و تفسیر ہی سیکھیں گے۔ سورہ قدر مکی صورت ہے اور اس میں کل 5 آیتیں ہیں۔ ترتیب نزول وحی کے اعتبار سے یہ سورہ 25 ہے اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 97 ہے۔ تلاوت قرآن سے سورہ قدر کے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ لفظی و بامحاورہ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ انا تحقیق، انزلناہ اتارا ہم نے، فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما اور کس نے، ادراکا معلوم کروایا آپ کو، ما کیا، لیلۃ القدر قدر کی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر اور آپ نے کیا جانا شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر قدر کی رات، خیر بہتر ہے، من سے، الف شہر 1000 مہینوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل اترتے ہیں، ملائکۃ فرشتے، والروح اور جبریل، فیہا اس میں، بِإِذْنِ حکم کے ساتھ، ربہم اپنے رب کے، من سے، کلی امر ہر کام۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ تک، مطلع الفجر طلوع فجر تک۔ سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح طلوع ہونے تک۔ الحمدللہ
سورہ قدر کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا۔ سورہ قدر کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قدر کا نام سورہ قدر کیوں ہے؟ اس سورت کا نام القدر ہے کیونکہ اس سورت میں لیلۃ القدر کا 3 بار ذکر ہے، اور اس سورت کی پہلی آیات میں یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں انزلناہ کی ضمیر منسوب قرآن مجید کی طرف راجع ہے، ہر چند کہ اس سورت میں اس سے پہلے قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا ہر پڑھنے والے کو معلوم ہے اور اس کا ذکر اس کے ذہن میں مرتکز ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کرنے کی ابتدا لیلۃ القدر میں کی ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف بیت العزت میں نازل کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے، اور یہ مدت 23 سال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قرآن مجید رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ کی طرف سے آسمان دنیا میں مکمل نازل ہوا۔ پھر مکرم فرشتوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 20 راتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام پر نازل کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا کر کے 20 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور حضرت جبریل مختلف مہینوں اور مختلف ایام میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کرتے تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف مکمل نازل ہوا۔ پھر امر اور نہیں اور حلال اور حرام اور مواعظ اور قصص اور لوگوں کے سوالات کے جوابات میں حسب ضرورت سرکار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوتا رہا۔ اس آیت میں لیلۃ القدر فرمایا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں فرمایا گیا ہے؟ لیلۃ القدر اس لیے فرمایا کہ قدر کا معنی ہے تقدیر۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا مناسب اندازہ کیا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے جو امور چاہتا ہے وہ مقدر فرما دیتا ہے، یعنی کہ اس سال میں کتنے لوگوں پر موت آئے گی، کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگوں کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ پھر یہ امور اس جہان کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے 4 ہیں، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا اور کتنی بارشیں ہوں گی، کتنے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے مر جائیں گے۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر میں بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام اور ان کے آبا کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی نام کی کمی کی جاتی ہے اور نہ کسی نام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قدر کا معنی عظمت اور شرف ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ قدر کا معنی عظمت اور شرف ہے۔ امام ظاہری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔
ابو براق نے کہا کہ جس کی شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، جب وہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والی کتاب بہت عظیم الشان رسول پر بہت عظمت والی امت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر اور برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے۔ مزید حضرت سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت کو مقدر کر دیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے تعین کا علم تھا یا نہیں، یعنی وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام ابن عینیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کی جس آیت میں کسی چیز کے متعلق فرمایا وما ادراک، اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا ہے، اور جس کے متعلق فرمایا وما یدریک، اس کا علم آپ کو نہیں دیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر آئے۔ اس وقت دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ پس فلاں اور فلاں آپس میں لڑ پڑے تو لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو، بس تم اس کو 29ویں شب، 27ویں شب اور 25ویں شب میں تلاش کرو۔ شارحین نے کہا کہ صرف اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کی تعین کا علم اٹھا لیا گیا تھا، اور دوسرے سال آپ کو پھر اس کا علم عطا کر دیا گیا۔ اس سال شب قدر کی تعین کے علم کو اٹھانے کی حکمت کیا تھی؟ تو حکمت یہ تھی کہ آپ کے لیلۃ القدر کی تعین کو مخفی رکھنے کا عذر ہو جائے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو یہ آپ کی رحمت کے خلاف تھا، اور اگر بتا دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ لیلۃ القدر کی تعین کو مخفی رکھا جائے، تاکہ اللہ کے بندے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرے کی ہر طاق رات جاگ کر عبادت میں گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا عبادت میں جاگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کو مخفی رکھا ہے، مثلاً اللہ کے ولی کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ ہر شخص کے متعلق یہ گمان کریں کہ ممکن ہے یہی اللہ کا ولی ہو، اس کی تعظیم اور تکریم کریں۔ جمعے کی ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس کو مخفی رکھا تاکہ مسلمان جمعے کی ہر ساعت میں دعا کرتے رہیں کہ ممکن ہے یہی قبولیت کی ساعت ہو۔ موت کے وقت کو مخفی رکھا تاکہ انسان ہر وقت نیک کاموں میں مشغول رہے اور برے کاموں سے اجتناب کرے، تاکہ اس کو موت آئے تو نیک کام کرتے ہوئے آئے، نہ کہ خدا نخواستہ برے کام کرتے ہوئے اس کو موت آئے۔ اسی طرح قیامت کے وقت کو بھی مخفی رکھا تاکہ ہر لمحہ لوگ ڈرتے رہیں کہ کہیں اسی وقت قیامت نہ آ جائے، اور لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا تاکہ کوئی عادی مجرم اس رات کو بھی گناہوں میں گزار دے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ نہ لکھا جائے کہ اس نے اس عظیم رات کی دانستہ بے توقیری کی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضائل میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے معتمد اہل علم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں، تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور سمجھا کہ وہ اتنے عمل نہیں کر سکیں گے جتنے لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
حضرت مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو اللہ کی راہ میں 1000 سال تک ہتھیار پہنے رہا۔ مسلمانوں کو اس بات پر بہت تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علی بن عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے 4 شخصوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپکنے کی مقدار کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اور ان کے نام بھی بتائے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حسقیل بن العجوز اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ سن کر آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کو بہت تعجب ہوا۔ تب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو اس پر تعجب ہے کہ ان لوگوں نے 80 سال عبادت کی اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز نازل کی ہے۔ پھر آپ کے سامنے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 1 تا 3 آیات تلاوت فرمائیں اور کہا، یہ اس سے افضل ہے جس پر آپ اور آپ کی امت کو تعجب ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب خوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ سبحانہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر آخر کون سی شب ہے؟ اس قدر فضائل لیلۃ القدر کے بارے میں بیان کیے گئے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شب کون سی شب ہے؟ حضرت ابی بن کعب، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور جمہور علماء کا یہ نظریہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض شافعیہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، اور طاق اعداد میں 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 اعضاء پر سجدہ مشروع کیا، طواف کے 7 پھیرے مقرر کیے، ہفتے کے 7 دن بنائے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے تو پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہونی چاہیے۔ حافظ ابن حجر اور امام رازی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ استدلال بھی نقل کیا کہ لیلۃ القدر کے حرف 9 ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 3 بار ذکر کیا گیا ہے، جن کا حاصل ضرب 27 ہے، اس لیے یہ رات 27ویں ہونی چاہیے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں ہیا مطلع الفجر، ہیا کی ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اس سورت کا 27واں کلمہ ہے۔ اس اشارے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو کیا گناہ کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے؟ جی، جس طرح شب قدر میں عبادت کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح شب قدر میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو قطعی طور پہ شب قدر کا علم ہو جائے اور پھر وہ اس رات میں قصداً گناہ کرے تو یقیناً اس کا یہ گناہ اور راتوں کے گناہوں سے بڑا ہوگا،
اور وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، یعنی جو شخص جتنی برائی کرے گا اسے اتنی ہی برائی کی سزا ملے گی، پھر اس رات میں قصداً گناہ کرنے والا کیوں زیادہ سزا کا مستحق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شب قدر میں گناہ کرنے والا 2 زیادتیاں کرتا ہے، ایک گناہ کی اور ایک شب قدر کے تقدس کو پامال کرنے کی۔ جس طرح گھر میں گناہ کی بنسبت حرم کعبہ میں وہ گناہ کرنا بڑا زیادہ ہے، اسی لیے جو شخص شب قدر میں گناہ کرے گا اس کو اس گناہ کی سزا ملے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس رات کا جرم اور راتوں کے جرم کی بنسبت زیادہ ہے۔ آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس آیت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ بہت احادیث میں یہ وارد ہے کہ تمام ایام میں فرشتے مجالس ذکر میں حاضر ہوتے ہیں۔ پس جب عام ایام میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں یا زمین پر نازل ہوتے ہیں تو اس عظیم الشان رات میں تو فرشتے بطریق اولیٰ زمین پر نازل ہوں گے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ فرشتے کس لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ فرشتے اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ بشر کی عبادت اور اطاعت میں اس کی کوشش کو دیکھیں۔ دوسرے قول کے مطابق قرآن کریم کی آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں اہل جنت کے پاس فرشتے نازل ہوں گے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دے کر یہ ظاہر فرمایا کہ آخرت کی عزت افزائی تو الگ رہی، اگر تم دنیا میں بھی میری عبادت میں مشغول رہو گے تو یہاں بھی اس رات میں فرشتے تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرشتے اس رات کو اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ ہم پر سلام پڑھیں اور ہماری شفاعت کریں، سو جس کو ان کا سلام پہنچے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس آیت کا دوسرا حصہ کہ اس میں روح الامین بھی زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم سے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ روح کے متعلق امام رازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ روح بہت بڑا فرشتہ ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں اس کے سامنے ایک لقمے کی طرح ہیں۔ یا پھر روح سے مراد مخصوص فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو عام فرشتے صرف لیلۃ القدر ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرے قول میں فرمایا وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے جو نہ فرشتوں کی جنس سے ہے نہ انسانوں کی جنس سے ہے، ہو سکتا ہے وہ اہل جنت کے خادم سے ہوں۔ یا پھر یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد بہت بزرگ اور مکرم فرشتہ ہے۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام فرشتوں سے الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ القطب الربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں حضرت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے 70,000 فرشتے لے کر زمین پر جائیں۔ ان کے ساتھ نور کے طباق ہوتے ہیں، نور کے طباق اور نور کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو جبریل علیہ السلام اور باقی فرشتے 4 جگہوں پر اپنے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، کعبے پر،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر، بیت المقدس کی مسجد پر اور طور سینا کی مسجد پر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ، پھر تمام فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور جس مکان یا خیمے یا پتھر یا کسی کشتی میں غرض جہاں بھی کوئی مسلمان مرد یا عورت ہو وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن جس گھر میں کتا، خنزیر یا شراب یا تصویروں کے مجسمے یا کوئی شخص زناکاری سے جنبی ہو وہاں نہیں جاتے۔ فرشتے وہاں پہنچ کر تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جب فجر ہوتی ہے تو آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور جب پہلے آسمان کے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھے، کیونکہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی لیلۃ القدر تھی۔ آسمان دنیا کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجات کے سلسلے میں کیا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نیک لوگوں کو بخش دیا اور بدکاروں کی شفاعت قبول کر لی۔ پھر آسمان دنیا کے فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کی مغفرت فرمائی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اور وہاں بھی اسی طرح گفتگو ہوتی ہے۔ سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، جنت نعیم، جنت عدن اور جنت الفردوس سے ہوتے ہوئے وہ فرشتے عرش الہی پر پہنچیں گے۔ وہاں عرش الہی آپ کی امت کی مغفرت پر شکریہ ادا کرے گا اور کہے گا اے اللہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ گزشتہ رات تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین کو بخش دیا اور گناہگاروں کے حق میں نیکوکاروں کی شفاعت قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عرش، تم نے سچ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے میرے پاس بڑی عزت اور کرامت ہے، اور ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان نعمتوں کا کبھی خیال آیا۔ فرشتوں کو زمین پر نازل کرنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ مفسرین کرام نے فرشتوں کے زمین پر نزول کے بارے میں لکھا کہ وہ زمین پر انسانوں کی عبادات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فرشتے خود عبادات سے مالا مال ہیں، تسبیح و تقدیس، تحلیل کے تونگر ہیں، قیام، رکوع اور سجود کون سی ایسی عبادت ہے جو ان کی جھولی میں نہیں، پھر وہ انسانوں کی کون سی ایسی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں یا اس کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا، اپنی طبعی نیند چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور خوف سے ہچکیاں لے لے کر رونا، یہ وہ عبادت ہے جس کا فرشتوں کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے گناہ گاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز اللہ کو تسبیح اور تحلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے اور خوف خدا سے نکلنے والی آہوں کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی بیان کی گئی، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں کہا تھا کہ اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں فسق و فجور اور خون ریزی کرے گا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ اس رات کے عبادت گزاروں کو زبان رسالت سے مغفرت کی نوید سنائی ہے، فرشتوں کی آمد اور ان کی زیارت اور سلام کی بشارت دی تاکہ اس کے بندے یہ رات جاگ کر گزاریں، تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپنے آپ کو بستروں اور آرام سے دور رکھیں۔
تاکہ جب فرشتے آسمان سے اتریں تو ان سے کہا جا سکے یہی وہ ابن آدم ہے جس کی خون ریزی کو تم نے خبر دی تھی، یہی وہ شرر خاکی ہے جس کے فسق و فجور کا تم نے ذکر کیا تھا۔ اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے رات کی نیند رکھی ہے، لیکن یہ اپنے طبعی اور خلقی تقاضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کے لیے یہ رات سجدوں اور قیام میں گزار رہا ہے۔ تم نے فسق و فجور اور خون ریزی دیکھی تھی، ہماری خاطر رات کو جاگ کر سجدہ کرنے والی جبینیں نہیں دیکھی تھیں، ہماری یاد کے سبب آنکھوں میں مچلنے والے آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اللہ کریم بڑے مان سے ہماری عبادات دکھانے کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ رات گناہوں میں نہ گزاریں اور اللہ کا یہ مان نہ توڑیں۔ اس سورت کی آخری آیت سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کو جس وقت روح الامین آ کر سلام کرتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس پر خوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یاد خدا سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور خشیت الہی سے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام کرنا سلامتی کا ضامن ہے۔ 7 فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا تو ان پر نمرود کی جلائی ہوئی آگ سلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ شب قدر کے عابدوں پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں تو کیوں کر یہ امید نہ کی جائے کہ جہنم کی آگ ان پر سلامتی کا باغ بن جائے گی۔ الحمدللہ سورہ قدر کی ترجمہ و تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اگلی سورت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ سے متعلق چند فضائل اور خواص جو کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ سماعت فرما لیجیے۔ اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر رمضان المبارک میں کثرت سے پڑھنا باطن کی پاکیزگی اور بے حد ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے تو ہمیں بکثرت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ کر سونا یا گھر جان مال کی حفاظت، روزی میں اضافہ، بینائی کی حفاظت، لقوے کے مرض میں شفایابی اور آخرت میں ذریعہ نجات کا باعث ہے۔ یہ سورت بلیات سے حفاظت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر کوئی سچ بولنے کا ارادہ کرے تو اس کا کثرت سے پڑھنا اس کے لیے سچ بولنے کے عزم میں معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ سورہ قدر کے متعلق فضائل بھی ہم نے سماعت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں آنے والی اس لیلۃ القدر میں اس رات کو پا کر اپنی مغفرت کروانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور اس رات کی جو فضائل، فضیلت اور تفسیر ہم نے سماعت کی ہے اس کی عملی تفسیر بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك۔